اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، ساتھیوں، ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یہ اعمال قلبیہ اور عبادات قلبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں الحمدللہ 5 بہترین اعمال کا تذکرہ ہم نے کیا۔ اس سے پہلے کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ تفکر، وہ تھا خشوع اور خضوع، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ خشوع خضوع کا معنی ہم نے بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع خضوع سے نوازے۔ اور یہ بھی بات آئی کہ انسان کے دل میں جب خشوع ہوتا ہے تبھی انسان اسلامی احکامات اور تعلیمات کی پابندی کرتا ہے۔ شریعت پر چلنے کے لیے اپنے دین اور ایمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اسی خشوع سے ملتا جلتا ایک اور عمل ہے، دل کا عمل قلبیہ اور عبادت قلبیہ، جو بڑی اہم ہے۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہے مراقبۃ اللہ تعالی، مراقبۃ اللہ تعالی۔ ایک تو صوفیوں کے ہاں مراقبہ ہے، وہ تو غیر شرعی ہے۔ ایک ہے مراقبۃ اللہ، اس لیے میں نے لفظ اللہ تعالی کا مراقبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے رقیب سے۔ رقیب یہ اردو میں بھی استعمال ہے، اردو میں بھی رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگو اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب یہ ہے
کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہو، ہمارے دل و دماغ میں یہ اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ۔ سب سے بڑی بہترین چیز دوستو یہ مراقبہ ہے۔ ہم کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ساری چیزوں کا خیال دل و دماغ میں یہ پیوست ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ بھی ہم اللہ تعالی کے مراقبے سے غافل نہیں ہیں۔ اور مراقبہ کا مطلب اگر سمجھنا چاہیں تو ایک بات اور بتائیں، آج بڑی مثالیں موجود ہیں۔ انسان کسی مارکیٹ میں جاتا ہے، کسی بلڈنگ میں جاتا ہے، لفٹ پر سوار ہوتا ہے، کیمرہ نظر آ جائے تو کہتے بھائی یہاں دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہم کوئی حرکت کریں گے تو کہیں کیمرہ مین بیٹھ کر کے ہمیں دیکھ لے گا، پولیس کیس بن جائے گا۔ آج روڈوں پر ہم گاڑی چلاتے ہیں، روڈوں پر ہم گاڑی چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں راڈار ہمارا رقیب ہے کہ ہم گاڑی کس اسپیڈ پر چلا رہے ہیں، وہی اس وقت روڈ کا وہ رقیب بن گیا ہے کہ آپ کی ایک ایک حرکت، روڈ پر آپ کس کو مار رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں، اسپیڈ کیا ہے، سب ریکارڈ تیار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیمرے میں۔ اسی کو کہا جاتا ہے رقیب۔ انسان دنیا میں آج اس کیمرے سے جو رقیب تیار کیا گیا اس سے کتنا خوف زدہ ہوتا ہے انسان۔ چور کو پتا چل جائے کہ کیمرہ فٹ ہے تو کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کتنی شرافت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ چور چوری سے بعد آتا ہے۔ اگر ایک مومن یہ تصور کر لے، یہ سوچ لے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہمارا ریکارڈ اللہ تیار کر رہا ہے، بلکہ اگر یہی باتیں آپ مان لیں تو رقابت آپ کے اندر، مراقبہ پیدا ہو جائے۔ مثلا ہم اگر یہ سوچ لیں، نمبر ایک، ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہم کہاں کیا کر رہے ہیں اور کس حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھنا، پھر یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھنا، جہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے۔ بیٹے میرے دلارے، اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کہیں پتھر کی چٹان میں گھس کر کے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا، کائنات میں کسی کو پتا نہیں، یا ساتوں زمین اور آسمانوں میں کہیں چھپ کر کے تو نے کیا، دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ جانتا ہے، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن تیرا وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل، نیکی یا برائی، اللہ تیرے سامنے رکھ دے گا، میاں تم نے کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا،
نمبر 2، آپ ذرا ان باتوں کو یاد رکھیں، 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کندھے پر مقرر کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم تمہارے ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے کندھے پر بیٹھا دیا ہے۔ جب سے بالغ ہوئے موت تک وہ تم سے جدا ہونے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان آج غفلت کی زندگی گزارے، مراقبہ نہیں اس کے پاس، مراقبت اللہ سے غافل۔ ذرا سوچو، 2 فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرشتے تمہارے ہر کردار گفتار کو نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر اگر نمبر 3، اگر ہم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے، اکیلے میں بھی ہے یا لوگوں کے درمیان، جب بھی یاد رکھیں ہماری کوئی ایک بات رائے گاہ نہیں جا رہی ہے۔ سورہ قاف کی آیت، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک جملہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولتا جو رائے گاہ جائے، بلکہ ہر منہ سے نکلنے والی بات ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ کر لے رہے ہیں۔ نمبر 4، آپ ذرا سوچیں آپ کو کیسے گھیر لیا گیا ہے، آپ کیسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی نے حکم دے دیا ہے کہ اے زمین، یہ بندہ تیرے اوپر کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سوتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، لیکن یہ زمین، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھیں، آپ برائی کرنے میں اپنے ماں سے چوری کر لیں گے، باپ سے چھپ جائیں گے، پولیس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، CID ناکام ہو جائے گا، آپ کہیں جنگل میں جا کر کے چپ کے کسی بہانے سے اگر وہاں حرام کاری کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، جو حرکت آپ دنیا میں کہیں بھی زمین میں جا کے کر رہے ہیں، جہاں سے نکلے ہیں اور جہاں تک گئے اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک انچ زمین کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ اے زمین، اس کو تم ریکارڈ رکھنا، محفوظ رکھنا، قیامت کے دن تمہیں میرے سامنے اس بندے کے بارے میں تمہیں گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، بأن ربك اوحى لها۔ قیامت کے دن زمین بات کرے گی۔ جب ایک انسان رب کے سامنے کھڑا ہوا اور جہاں جہاں وہ زمین پر چلا تھا، گیا تھا اور جو کچھ کیا تھا، کہیں غیبت کیا ہے، کہیں شراب پیا ہے، کہیں زنا کیا ہے، کہیں کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، جہاں آپ برائی کریں زمین آپ کا ریکارڈ تیار کیے ہوئے۔ قیامت کے دن زمین کہے گا اللہ اس نے فلاں دن فلاں موقع پر فلاں ٹائم فلاں جگہ ہمارے اوپر یہ کام کیا ہے۔ جب زمین انسان کے خلاف گواہی دینے لگے گی، اس وقت انسان بڑا پریشان ہوگا۔ وقال الانسان ما لها، جب زمین اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی تو بندے کی چیخ نکل جائے گی، زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو بھی بات کر رہی ہے، ہماری برائیاں تو بھی بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، زمین کہے کہ میں کیا کروں، میرے رب نے، میرے خالق نے ہم کو حکم دیا تھا کہ میں تیرا ریکارڈ تیار کروں۔
ذرا بتاؤ دوستو، یہ سب ہے۔ نمبر 5 اور ریکارڈ ذرا سنو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، سورۃ الکہف کی آیت، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے گلے میں ہم نے ایک نامہ اعمال اس کا ٹانک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان تعویذ لٹکاتا ہے تو بڑا ڈرتا ہے، اور انسان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نامہ اعمال ہمارے گلے میں ٹانک دیا ہے۔ ہم اب دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ایک ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے، ایک مشین اللہ نے فٹ کر دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا اچھا برا سوچ رہے ہیں، کیا سب کچھ ہمارا پورا ریکارڈ یہ گلے میں جو ٹنگا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، رب نے کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کیا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کے گلے میں ٹانگ رکھا ہے۔ کیسے ٹانگا ہے قیامت کے دیکھے پتہ تو نہیں چل رہا ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی سب ٹنگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ کو اللہ نے حساب کتاب قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا تو کیسی حالت میں آپ ہوں گے؟ اللہ سب کے لیے آسان کرے، وہاں کھڑے ہوں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر یہ گلے کا نام اعمال قیامت کے دن رکھے گا۔ نمبر 7 اور بڑی اہم چیز یاد رکھ لو دوستو، یہ چیزیں یاد رکھو کہ کیسے اللہ نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ حساب، یہ زندگی اللہ نے یہی نہیں جیسے ہم گزارے ہیں، بڑا کٹھن حساب ہے۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کو اللہ تعالی حکم دے گا کہ تیرے ذریعے اس بندے نے کیا 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 ہے، سب بیان کر۔ کتنا مشکل وقت، حشر کا میدان، نفسا نفسی کا عالم، اور وہاں جب اتنے سارے ثبوت اللہ نے فراہم کیا، دیکھ بندہ یہ تیرا، تو نے یہ کیا ہے، یہ تو نے کیا ہے، اور کہے گا اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے تو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا نام اعمال پڑھ لے، خود فیصلہ تو کر لے گا، سمجھ لے گا کہ جنت کا مستحق ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ یہ قیامت کے دن حکم ہوگا۔ سورۃ الکہف کی آیت، جب اللہ حکم دیں گے بندی اتنے ثبوت موجود ہیں تیرے پاس، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے ثبوت یہاں موجود ہیں، اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ۔ جب پڑھے گا تو چیخ نکل جائے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے، ہلاک ہو گئے۔ یہ کیسا نام اعمال ہے، کیسا ریکارڈ ہے، جس نے کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن بندہ ابھی بھی اتنا دیکھ لینے کے بعد بھی وہ کچھ انکار کرنا چاہے گا، اپنے بچاؤ کے لیے سوچتا ہے، کچھ چال بازی چلنا کا چاہے گا، اللہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو اللہ تعالی آخر میں حکم دے گے کہ اے جسم کے اعضاء، یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، اتنے ثبوت پیش کیے ہیں اور ابھی اس کو قبول نہیں کرتا، چلے تیرے جسم کے اعضاء جتنے ہیں، اللہ نے حکم دیا اور جسم کے سارے اعضاء بولنے لگیں گے۔ ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیا ہے، ہاتھ کہے گا رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں ہمارے ذریعے اس نے اتنا گناہ کیا ہے۔
پیر گواہی دے گا. اتنے حرام جگہوں میں پیر چلا ہوا ہے جس میں کہ سارے آدھا اس کے خلاف ہو جائیں گے. آخر میں چیخے گا, چلائے گا, مجبور ہو کے کیا کہے گا؟ مجبور ہو کر کے کہے گا لما شہدتم علینا, جس میں کہ سارے آدھا سے انسان کہے گا لما شہدتم علینا, میرے ہاتھ, میرے پیر, میرے آنکھ, کان, ہم تو یہ سب تیری مدح کے لیے کیے تھے, میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اپنا ہو کر کے آنکھ میری, تو میری آنکھ, پیر تو میرا پیر, زبان تو میری زبان, میرے ہو کر کے میں نے تیرے ہی اے آنکھ, تیرے ہی مدح کے لیے تو میں نے اتنی حرام کار برائیاں دیکھی تھی. اے کان, تیرے مدح کے لیے میں نے اتنی حرام باتیں سنی تھی. آج اس جسم کے آدھا تو ہمارے ہو کر کے ہمارے خلاف گواہی دے. لما شہدتم علینا, میرے خلاف تم کیوں ہو گئے؟ میرے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ آزا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج اللہ نے جہاں ساری چیزوں کو بات کرنے کا, ساری چیزوں کو حکم دیا بات کرنے کا, ہم کو بھی حکم دیا کہ ہمارے ذریعے تو نے کیا 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 ہے میں ہم لوگ بھی بیان کر دیں. اب ذرا سوچو, انسان کی زندگی تو یہ ہے دوستو, انسان اس طرح سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم نے یہ جو آنکھیں دی ہیں, ہم نے جو کان دیا ہے, ہم نے جو یہ دل دیا ہے, ان تمام نعمتوں کے متعلق سارا ریکارڈ تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں پوچھے گا کہ ان آنکھوں سے تم نے اتنی غلط چیزیں کیوں دیکھی؟ میری دی ہوئی آنکھوں کو میری نافرمانی میں استعمال کیا, میرے دیے ہوئے کان کو میری نافرمانی کی سنا تو نے. اللہ فرماتے تمام آدھا کے متعلق سوال کیا جائے. یہ سب تو ہوا. پھر آخر میں ایک چیز اور ذرا سنو دوستو, یہ امراض قلبیہ کی بات ہو رہی ہے. اعمال قلبیہ کے اندر فرشتوں نے اپنا ریکارڈ, زمین نے اپنا ریکارڈ بیان کیا, نام اعمال اپنا کھول کر کے رکھ دیا گیا, جس میں کہ اعضاء نے بتا دیا, ساری چیزوں بول چکی. آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, یہ سارا ریکارڈ جو تیار کیا تو ہے ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم بندے کے دل کو نکالیں گے, وَحُصِّلَ مَا, اور وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں, برائی کرنے کی نیت, برائی سے محبت, ایمان والوں سے دشمنی, سود کی برائی کی محبت, جتنی چیزیں غلط ہیں دل میں چھپا رکھا تھا, اللہ فرماتے ہیں ہم سب نکال کر قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیں گے. یہ ہے رقابت, اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, ایمان والو ہم تمہارے اوپر رقیب ہیں. تم کیا کر رہے ہو, کیا کہتے ہو, دل میں کیا تم نے بنا, دل میں کیا رکھا ہے, ہمیں سب علم ہے. اس لیے دوستو ہمیشہ ہمارا یہ تصور ہو مراقبے کا کہ ہم کہیں بھی ہوں, کس حالت میں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا, ہمارے اعمال درست ہوں گے. باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی باتیں ہم کل کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.